بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے رب کے گھر حج کرنے گئی تھی۔ دل میں سکون تھا اور لبوں پر لبیک کی صدائیں، مگر اچانک طواف کے خوفناک رش میں میرے شوہر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ لوگوں کے سمندر میں کہیں کھو گئے۔ میں پاگلوں کی طرح مکہ کی گلیوں میں انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور دل خوف سے کانپ رہا تھا کہ یا اللہ، اس پردیس میں اب میرا کیا بنے گا۔ اسی بے بسی میں ایک عربی عورت فرشتے کی طرح میرے پاس آئی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ کے گھر میں کوئی تنہا نہیں ہوتا بیٹی، تم میرے ساتھ چلو، میرے لوگ تمہارے شوہر کو ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے سوچا شاید اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، مگر جیسے ہی رات کو اس کے دیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور تھکن سے چور بستر پر بیٹھی تو سامنے دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئے۔ بچپن سے میں نے صرف ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ ایک دن اللہ کے گھر جاؤں گی، خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی اور سجدے میں گر کر اپنے سارے غم بھول جاؤں گی۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہی پاک سفر میری زندگی کا سب سے عجیب اور خوفناک سفر بن جائے گا۔ آج بھی جب وہ رات یاد آتی ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ آج کی یہ کہانی صرف حج کے سفر کی داستان نہیں، بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو آنکھیں بند کر کے ہر اپنے پر اعتبار کر لیتی۔ میری کہانی کا آغاز ان پاک جذبوں سے ہوتا ہے جو میرے دل میں اس وقت سے جاگ چکے تھے جب میں ہوش سنبھالا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی اللہ کے گھر کو دیکھنے، اس کی چوکھٹ کو چومنے اور وہاں بیٹھ کر رو رو کر دعائیں مانگنے کی عجیب سی تڑپ رہتی تھی۔ یہ شوق نہیں بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو میرے دل کے کسی کونے میں ہر وقت مچلتی رہتی تھی۔ شاید اسی لیے جب پہلی بار حج پر جانے کی خوشخبری ملی تو مجھے لگا جیسے میری زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول ہو گئی۔ جب میں چھوٹی تھی اور لوگوں کو حج یا عمرے پر جاتے دیکھتی تو میرا جی چاہتا کہ میں بھی ان کے ساتھ اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں۔ میں نے اپنے بچپن کے ان معصوم دنوں میں کئی بار اپنے ابا کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے ابا کا ہاتھ تھام کر بڑی معصومیت سے کہا تھا، ابا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اللہ کے گھر لے کر جائیں گے؟ ابا کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی نمی تیر گئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بڑے دھیمے لہجے میں بولے، بیٹی میرے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں تمہیں اس مقدس سفر پر لے جا سکوں، لیکن تم دعا کرو جب تمہاری شادی ہو جائے تو تم اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ ابا کی یہ بات میرے معصوم ذہن پر نقش ہو گئی تھی اور میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا میرا جیون ساتھی ایسا ہوگا جو میری اس سب سے بڑی تمنا کو پورا کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ میری شادی علی سے ہوئی۔ علی ایک سلجھے ہوئے انسان نظر آتے تھے، لیکن ان کی شخصیت میں ایک خاموشی تھی جسے میں شروع میں نہ سمجھ سکی۔ شادی کی ابتدائی دنوں میں ہی جب ہماری باتیں شروع ہوئی تو میں نے اپنے دل کی وہی پرانی خواہش علی کے سامنے رکھ دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری زندگی کا واحد اور سب سے بڑا خواب خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ میری اس بات کو سن کر علی کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ کہنے لگے، تم اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو، میں تمہیں صرف عمرہ نہیں بلکہ حج پر لے کر جاؤں گا۔ ان کا یہ کہنا میرے لیے ایسا تھا جیسے کسی نے مرجھائے ہوئے پودے پر زندگی کی بارش کر دی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی اتنی جلدی آ جائے گی۔ ہماری شادی رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ جیسے ہی چھوٹی عید گزری، علی نے حج کی تیاریوں کا ذکر شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت پہلے ہی حج کی درخواست دے رکھی تھی اور اب ہمارا نام آ گیا۔ یہ خبر میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت بنتے دیکھ رہی تھی۔ میں اس قدر خوش تھی کہ میں نے گھر کے کونے کونے کو اپنی خوشی سے بھر دیا۔ میں دن رات بس اسی فکر میں رہتی کہ وہاں جا کر کیا کروں گی، کن کن مقامات کی زیارت کروں گی اور اپنے رب کے سامنے کیسے گڑ گڑاؤں گی۔ بڑی عید سے کچھ ہی دن پہلے علی نے مجھے بتایا کہ ہمیں حج کے لیے اب کچھ ہی دنوں میں روانہ ہونا ہے۔ میری تیاری مکمل تھی، احرام، دعاؤں کی کتابیں اور دل میں شوق فراواں۔ لیکن جیسے جیسے روانگی کا وقت قریب آ رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ علی کے رویے میں غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے۔ ان کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، بلکہ ایک پراسرار پریشانی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ علی بیڈ پر بیٹھے پاسپورٹ دیکھ رہے تھے اور ان کی سوچیں کہیں دور بھٹک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم چونک گئے اور پھر انہوں نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ علی نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، عنایہ مجھ سے وعدہ کرو وہاں جا کر تم مجھ سے بے وفائی تو نہیں کرو گی نا؟ ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح لگے۔ میں حیران و پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میں نے سوچا، یا اللہ یہ کیسا سوال ہے، وہ بھی اس وقت جب ہم اتنے پاک سفر پر جا رہے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، علی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کی عنایہ کبھی آپ سے بے وفائی کرے گی؟ ایسا کبھی سوچیے گا بھی نہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے 1000 بار ناراض ہو سکتی ہے، لیکن وہ آخر میں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کبھی بھی ایسا کوئی شک آئے تو آپ میری آنکھوں میں دیکھ لیجیے گا، آپ کو وہاں صرف اپنی محبت نظر آئے گی۔
میری اس جذباتی گفتگو پر علی نے بات کو ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی اور کہا، اچھا بس بس، اب زیادہ فلمی باتیں نہ کرو۔ علی کی اس بات نے میرے دل میں ایک ایسا کانٹا چبو دیا جو مجھے مسلسل بے چین کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ لوگ تو حج پر جانے سے پہلے پچھلی تمام رنجشیں اور شک دور کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ایک نیا شک جنم لے رہا تھا۔ میں نے اکثر سنا تھا کہ حج اور عمرے پر جانے سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، تمام قدوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ لیکن علی کے اس سوال نے میرے ذہن میں کئی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے تھے۔ روانگی سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ علی کی خالہ نے ہمیں اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کرنا چاہتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مجھے اشارے سے چھت پر بلایا۔ جب میں ان کے پیچھے چھت پر گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں آ جاتی ہیں، لیکن تم حج پر جا رہی ہو تو اپنے شوہر کے لیے خصوصی دعا کرنا، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا سوچنا بھی مت۔ خالہ کی اس بات نے میرے خوف کو مزید بڑھا دی۔ اب میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ علی کا بے وفائی کا سوال اور خالہ کی یہ نصیحت، یہ دونوں کڑیاں آپس میں کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی تھیں۔ میرے دل میں ہزاروں اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں جا کر یہ ساری باتیں اپنے ابا کو بتاؤں، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ محض میرا وہم ہے۔ میں اتنے پاک گھر کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں، وہاں میرے ساتھ کچھ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ضرور میری حفاظت کرے گا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب ہم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جہاز میں بیٹھتے ہوئے بھی میرا دل بار بار اسی کشمکش میں تھا، کیا میں حج مکمل کر پاؤں گی؟ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک رات مجھے خواب میں بھی نظر آیا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف جا رہی ہوں، لیکن کوئی مجھے پیچھے سے کھینچ رہا ہے اور میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا۔ میں مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، کوئی ایسی رکاوٹ نہ آئے کہ میں اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی محروم ہو جاؤں۔ مکہ مکرمہ کی ان مقدس گلیوں میں قدم رکھتے ہی میری روح پر ایک ایسی کیفیت طاری تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ فضا میں لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں اور میرا دل ہر دھڑکن کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ہمارا ہوٹل حرم پاک سے محض 500 میٹر کی دوری پر تھا، بالکل ویسا ہی جیسا میں نے علی سے بار بار ضد کر کے طے کروایا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہم گھر پر اس سفر کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تو میں نے علی کا ہاتھ تھام کر کتنی عاجزی اور شوق سے کہا تھا کہ علی، میری صرف ایک ہی خواہش ہے، وہاں ہوٹل ایسا ہو جہاں سے بیت اللہ کے مینار نظر آتے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا وقت آنے جانے میں ضائع ہو۔ میں تو اپنی راتیں ہوٹل کے بستر پر سو کر نہیں بلکہ حرم کی ٹھنڈی مرمر پر بیٹھ کر تلاوت اور نفلوں میں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب بھی میری آنکھ کھلے میں بھاگ کر اپنے رب کے حضور پہنچ جاؤں۔ علی نے اس وقت میری آنکھوں میں چھپی دیوانگی اور طرب کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرا سر تھپتھپایا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ عنایہ، تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے ہوٹل کا انتخاب ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ بالکل قریب ہو تاکہ تمہیں تھکن نہ ہو اور تمہاری عبادت میں کوئی خلل نہ آئے۔ ہم وہاں جا ہی اللہ کی میزبانی کا لطف اٹھانے رہے، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ ان کے اس یقین دہانی نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون بخش دیا تھا، مگر جیسے ہی ہم مکہ پہنچے وہ سارا سکون جیسے کہیں کھوسا گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں سامان رکھتے ہوئے میں نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک زائر کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتے، کبھی اپنے فون کو جیب سے نکال کر اس کی اسکرین گھورنے لگتے اور کبھی گہری سوچ میں ڈوب جاتے۔ میں جب بھی ان کے قریب جا کر پوچھتی کہ علی کیا ہوا، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں، کیا ہم ابھی نہیں چلیں گے، تو وہ ایک دم چونک جاتے۔ وہ بڑی دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں کہتے کہ ہاں کیوں نہیں، بس تم تیاری کرو، میں ذرا ایک ضروری کال کر لوں۔ ان کا وہ بار بار فون پر کسی سے دبی دبی آواز میں بات کرنا اور جیسے ہی میری نظر ان پر پڑتی فوراً بات کاٹ کر فون جیب میں ڈال لینا میرے دل میں وسوسوں کے بیچ بو رہا تھا۔ میں خود کو بار بار سمجھاتی کہ عنایہ، یہ شیطان کا وار ہے، تم اتنے مقدس سفر پر ہو، اپنے شوہر کے بارے میں برا مت سوچو۔ مگر علی کا رویہ عام نہیں تھا۔ ہوٹل سے حرم جاتے ہوئے وہ اکثر مڑ کر پیچھے دیکھتے جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ صاف نظر آتا، حالانکہ موسم اتنا گرم نہیں تھا۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جب میں نے انہیں ڈھونڈا تو وہ ایک ستون کے پیچھے کھڑے کسی سے فون پر بہت تلخ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ان کے الفاظ تو میں نہ سن سکی، مگر ان کے چہرے کی وہ گھبراہٹ اور آنکھوں کا وہ خوف میرے شک کو یقین میں بدل رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں اس پاک سفر کی حرمت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرا دل ہر لمحہ لرزتا تھا کہ کہیں یہ خوشی مجھ سے چھین نہ لی جائے۔ مجھے اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ شوہر کی اس خاموشی، فون کی ان خفیہ کالز اور خالہ کی اس عجیب نصیحت کے پیچھے کیا ہولناک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ عنایہ، تم بس اپنی عبادت پر توجہ دو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔
مگر ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ جب ہم حرم کے صحن میں ہوتے تب بھی وہ تلاوت کے دوران اچانک اٹھ کر کہیں دور چلے جاتے اور گھنٹوں غائب رہتے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو وہ مکہ کی تنگ گلیوں میں کسی عمارت کے اندر داخل ہو گئے جہاں ایک پراسرار سی خاموشی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہوٹل آ گئی، مگر میرے ذہن میں یہ سوال ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ علی اس مقدس شہر میں کس سے چھپ کر مل رہے ہیں؟ کیا یہ وہی آزمائش تھی جس کا ذکر خالہ نے کیا تھا؟ تقدیر نے مکہ کی ان گلیوں میں میرے لیے ایک ایسا جال بن رکھا تھا جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ علی کی اس پریشانی نے میرے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا۔ اس رات بھی وہ کافی دیر تک فون پر مصروف رہے اور پھر تھک کر سو گئے، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اس گھٹن سے نکل کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ علی گہری نیند میں تھے۔ میں نے سوچا کہ انہیں جگانا مناسب نہیں، ہوٹل تو بالکل قریب ہی ہے، میں اکیلی جا کر نفل ادا کر آتی ہوں، ویسے بھی ہم یہاں عبادت کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ میں نے جلدی میں اپنا وہ چھوٹا بیگ اٹھایا جس میں ہمارے پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تھے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کمرے سے کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ باہر میرا کیا انتظار کر رہا ہے۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی جب میں نے عبادت کی خاطر اپنے کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہوا یوں کہ آج سے 2 دن پہلے کی بات ہے، جب میں نفل پڑھنے کی خاطر رات کے پچھلے پہر ہوٹل سے نکلی۔ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں اپنا وہ بیگ بھی ساتھ لے آئی جس میں میرا پاسپورٹ، کچھ رقم اور پانی کی بوتل اور دیگر ضروری کاغذات موجود تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیگ لے کر باہر نکلنا میرے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جائے گی۔ ابھی میں ہوٹل سے نکل کر حرم کی جانب بڑھ ہی رہی تھی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک عورت کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ تیزی سے میرے قریب آئی اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگی کہ بیٹی تم اس وقت اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی شکل و صورت بہت اچھی تھی، لباس سے وہ معزز لگ رہی تھی، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے پہلے کبھی کہاں دیکھا ہے۔ میں نے سادگی سے جواب دیا کہ خالہ میں عبادت کرنے جا رہی ہوں۔ وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی کہ بیٹی ابھی تو حرم میں صفائی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہے، کیا تمہارے ہوٹل میں کھانے پینے کا بندوبست ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے ابھی تک یاد نہیں، ہم نے جو بھی کھایا باہر سے کھایا۔ تب اس نے ایک عجیب سی فرمائش کی کہ بیٹی ذرا مجھے اپنا پاسپورٹ دکھاؤ اور باقی کے کاغذات، مجھے پتہ چل جائے کہ تمہارے ہوٹل میں کھانے پینے کی سہولیات ہیں۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، مگر پھر میں نے اپنا پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں ہی دکھایا تو وہ ہنس کر بولی ارے پگلی، پاسپورٹ سے ہوٹل کا تھوڑی پتہ چلتا ہے، میرا مطلب تھا کہ تم مجھے پاسپورٹ اور ہوٹل والے کاغذات دکھاؤ۔ میں اس عورت کی بات پر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ چلو اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو تم مت دکھاؤ۔ وہ پاسپورٹ کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میری شادی کو 2 ماہ ہو گئے۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی جیسے اس نے پہلی بار کسی شادی شدہ عورت سے بات کی ہو اور شادی کرنا کوئی جرم ہو۔ پھر بولی کہ اچھا تمہیں بھوک لگی ہوگی، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں۔ میرا شوہر یہاں پر بہت بڑا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، تم میرے گھر چلو گی تو تمہیں کسی محل جیسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اس عورت کی باتوں میں مجھے بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہونے لگی۔ پھر بولی کہ تمہیں پتہ ہے یہاں پر چوری چکاری اور جرائم کا تو اندیشہ ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں پاک لوگ رہتے ہیں، اگر کوئی ناپاک آ بھی جائے تو پکڑا جاتا ہے۔ اس کی باتیں بڑی سخت اور کڑوی تھی، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس ملک میں تو کسی برائی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، تو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھ سے کہنے لگی تم میرے گھر جاؤ گی تو تمہیں دنیا کا ہوش نہیں رہے گا۔ اس کی جادوئی باتیں تھیں پر میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک گاڑی تک پہنچی اور بولی کہ لو آ جاؤ میری گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی کو چلانے والا ایک بڑا سا آدمی تھا جو کالے رنگ کا تھا۔ میں یہ دیکھ کر مزید حیران تھی کہ یہ عورت باقاعدہ گاڑی لے کر یہاں آئی تھی، کیا اس کا مقصد صرف مجھ سے بات چیت کرنا تھا؟ میرا دل چاہا کہ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر یہاں سے چلی جاؤں، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ کسی طریقے سے بھی مجھے کوئی بری عورت معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ گاڑی 20 منٹ چلنے کے بعد ایک جگہ پر رکی۔ وہ ایک بہت بڑا خوبصورت باغ تھا اور اس کے اندر ایک سفید رنگ کا گھر جو کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا، اور گھر کا ڈیزائن واقعی مغربی دور کے کسی محل جیسا تھا۔ میں وہاں سے اتری تو عورت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آئی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اور بولی کہ اب تم یہاں آئی ہو تو میری مرضی سے ہی جاؤ گی۔ ظاہر ہے مہمان تو میزبان کی مرضی سے ہی جاتا ہے۔ یہ کہتا ہوا ایک اور آدمی اس گھر سے باہر نکلا جس کا قد بہت لمبا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹی جاؤ کمرے میں بیٹھو، آرام کرو، اب تم اس گھر میں آ گئی ہو تو اسے اپنا ہی سمجھو۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ لوگ مجھے برسوں سے جانتے۔ پھر وہ عورت مجھے دوسرے کمرے میں لے کر آئی اور کہنے لگی مجھے معلوم ہے تمہیں پیاس لگی ہوگی، چلو فی الحال اپنے بیگ سے پانی نکال کر پی لو، تب تک میں تمہارے لیے شربت بناتی ہوں۔ شربت کا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اپنا بیگ ڈھونڈنے لگی، لیکن یہ کیا،
میرا بیگ تو کہیں پر تھا ہی نہیں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بیگ میرا سب سے بڑا سہارا تھا کیونکہ اس کے اندر میرا پاسپورٹ، میرے تمام سفری کاغذات اور سب سے بڑھ کر میرا موبائل فون تھا۔ میں اپنے موبائل فون کے بارے میں ہمیشہ بہت زیادہ محتاط رہتی تھی، لیکن اس وقت وہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میں دیوانہ وار کمرے میں ادھر ادھر بیگ کو ڈھونڈنے لگی، پر میرا بیگ کہیں ہوتا تو مجھے ملتا۔ میں آخر میں تھک ہار کر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے میں وہ عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ میں اسے دیکھ کر تڑپ کر کھڑی ہو گئی کہ خالہ، میرا بیگ نہیں مل رہا، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی۔ میری بات سن کر اس نے کسی غم یا ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بڑے سپاٹ لہجے میں میرے سامنے ہی بیٹھ گئی اور بولی کہ ارے بیٹا، پہلے یہ شربت تو پی لو، اپنی سانس بحال کر لو، ورنہ تم پریشانی میں سب کچھ بھول جاؤ گی۔ رہی بات تمہارے پاسپورٹ کی، تو تمہارا بیگ گاڑی میں پڑا ہوگا، میں تھوڑی دیر بعد جا کر دیکھتی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ میں خود کو کوس رہی تھی کہ میں یہاں آئی ہی کیوں، اور میں نے کیا کر دیا۔ میں خام خواہ اس عورت کے ساتھ چلی آئی۔ کم سے کم مجھے یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت میرا شوہر سو رہا ہے، تو میں اس کی غیر موجودگی میں ہوٹل سے باہر کیوں نکل آئی۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اس عورت نے دوبارہ وہ شربت پینے کا کہا اور زبردستی گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ شربت پیا، مجھے ایسا لگا جیسے میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں پر شدید غنودگی چھا رہی تھی اور پھر میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں کسی اور دنیا میں ہی پہنچ گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں ایسے نیند کی حالت میں رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے تیز روشنی آ رہی تھی، اور جب میں نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر وقت دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کے علاوہ شدید خوف نے آ گھیرا۔ میں جس گھر میں موجود تھی وہاں بالکل اکیلی تھی، اور کمرے کا دروازہ باہر سے مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ عورت جو کل تک اتنی ہمدرد بن رہی تھی، اس نے مجھے کمرے میں قید کیوں کر دیا؟ میں نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور چیخنے لگی کہ کوئی ہے، مجھے یہاں سے نکالو۔ تقریباً 5 منٹ تک مسلسل دروازہ پیٹنے کے بعد آخرکار باہر سے کسی نے کنڈی کھولی۔ سامنے وہی عورت کھڑی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر وہ بناوٹی ممتا نہیں بلکہ ایک درندگی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھ پر دھاڑتے ہوئے کہا کہ کیوں پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی؟ اگر میں نے باہر سے کنڈی لگائی ہے تو تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ خالہ، آپ نے مجھے کیوں قید کیا؟ میرا کیا قصور ہے؟ تو وہ تمسخر اڑاتے ہوئے بولی کہ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاک شہر ہے، یہاں جرائم نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں کسی خاص مقصد سے یہاں بند کیا، اور جب تک میرا حساب پورا نہیں ہوگا تم یہاں سے نہیں جا سکو گی۔ اس کی یہ بات سن کر میری روح کانپ گئی اور مجھے احساس ہوا کہ میں کسی بہت بڑی سازش کا شکار ہو چکی ہوں، اور اب میری واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس قید کے دوران 2 دن کیسے گزرے یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ مجھے اس عالیشان کمرے میں کسی قیدی کی طرح رکھا گیا، جہاں وہ عورت دن میں صرف ایک بار کھانا لاتی اور بغیر کچھ بولے واپس چلی جاتی۔ میں نے کئی بار اس کے پاؤں پکڑ کر التجا کی کہ مجھے میرے شوہر کے پاس جانے دو، مگر وہ پتھر دل عورت صرف یہی کہتی کہ تمہارا شوہر خود تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا، اب اس کا انتظار کرو۔ یہ بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ کیا علی واقعی مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے؟ کیا وہ کسی بڑی مصیبت میں تھے یا انہوں نے مجھے بیچ دیا تھا؟ رات بھر میں اس کمرے کی کھڑکی سے مکہ کے آسمان کو دیکھتی اور اپنے رب سے فریاد کرتی۔ اسی دوران مجھے کمرے کے باہر سے بحث کرنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ عورت کسی نوجوان لڑکی سے بات کر رہی ہوتی اور وہ لڑکی بار بار علی کا نام لیتی۔ ایک رات میں نے سنا وہ لڑکی چلا کر کہہ رہی تھی، امی اس بار علی کو نہیں چھوڑنا، اس نے پچھلی بار بھی ہمیں دھوکہ دیا تھا، اس بار اس کی یہ نئی بیوی ہماری قید میں ہے، وہ ضرور پیسے دے گا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ پیسے؟ علی نے کیا دھوکہ دیا تھا؟ کیا یہ لوگ کوئی اغوا کار گروہ تھے یا علی کا ان سے کوئی پرانا رشتہ تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بھوک، پیاس اور خوف نے مجھے نڈال کر دیا تھا، مگر تیسرے دن میرے اندر ایک عجیب سی ہمت جاگی۔ میں نے سوچ لیا کہ یا تو میں یہاں سے مر کر نکلوں گی یا پھر سچ جان کر رہوں گی۔ تیسری صبح جب گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، میں نے ہمت جمع کر کے کمرے کے اس بھاری بھرکم دروازے کو دھکا دیا تو وہ حیرت انگیز طور پر کھل گیا۔ شاید وہ لوگ اب مجھے قید رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے، یا پھر وہ چاہتے تھے کہ میں باہر آ کر اپنی بربادی کا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ میں جیسے ہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس بڑے سے ہال میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ وہاں سامنے وہی مکہ والی عورت اور وہ لمبا سا آدمی کھڑے تھے، مگر ان کے درمیان کوئی اور بھی موجود تھا، جسے دیکھ کر مجھے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ علی تھے، جی ہاں میرے شوہر علی، جو اس وقت ان دونوں کے ساتھ بہت تکرار اور بحث کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ ندامت اور شرمندگی نہیں تھی جو ایک مجرم کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی، بلکہ وہ تو کسی معاملے پر تکرار کر رہے تھے۔ میں نے لرزتی آواز میں پکارا، علی آپ یہاں کیسے؟
آپ کو میرا پتہ کیسے چلا؟ میری آواز سن کر علی ایک دم خاموش ہو گئے اور ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گھسے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا مگر ان کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو وقت میرے لیے ہوتی تھی، بلکہ وہاں ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ بولتے، وہ عورت بڑے طنزیہ انداز میں ہنسی اور بولی کہ دیکھو علی، تمہاری چہیتی جاگ گئی ہے، اب اسے حقیقت بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں علی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ اس عورت کو خاموش کروائیں گے، مگر علی نے نظریں جھکا لی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے علی کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ علی یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہاں حج کرنے آئے تھے نا۔ اسی اثنا میں سیڑھیوں سے ایک دوسری نوجوان عورت نیچے اتری جس نے بہت قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے سپاٹ لہجے میں بولی کہ عنایہ، تم ابھی تک کس دھوکے میں جی رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ علی صرف تمہارا شوہر ہے؟ علی نے تمہیں کبھی سچ نہیں بتایا، لیکن اب سچ سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ علی صرف تمہارا شوہر نہیں، اس کی پہلی بیوی کوئی اور ہے، اور وہ پہلی بیوی میں ہوں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی بم کی طرح پھٹے۔ میں پیچھے کی طرف ہٹی اور میرا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس عورت کے یہ الفاظ کہ میں علی کی پہلی بیوی ہوں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے تھے۔ میں نے بے یقینی سے علی کی طرف دیکھا جن کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخوں، چلاؤں اور اس عالیشان گھر کی دیواریں ہلا دوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے علی کا گریبان تھام لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کہ علی، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم یہاں اللہ کے گھر مجھے دھوکہ دینے لائے تھے؟ کیا تمہاری محبت، تمہاری قسمیں اور تمہارے وعدے سب ایک ڈھونگ تھے؟ علی خاموش رہا۔ اس کی اس خاموشی نے میرے سینے میں آگ لگا دی، اور وہ عورت میرے صدمے کا تماشا دیکھ رہی تھی اور ہنس کر کہنے لگی کہ دیکھو علی، یہ معصوم لڑکی اب بھی تم سے امید لگائے بیٹھی ہے۔ اسے بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم نے اس کے باپ سے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے؟ اسے بتاؤ کہ تم اسے یہاں حج کروانے نہیں بلکہ میرے حوالے کرنے لائے ہو، تاکہ میں اسے اپنی قید میں رکھ کر تمہارا مہر معاف کر سکوں۔ میں علی کے منہ سے سچ سننے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میرا سانس اکھڑ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مکہ کی یہ زمین مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے۔ آخرکار علی نے میری طرف اپنی نظریں اٹھائیں۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تو تھی مگر بے حسی اس سے زیادہ تھی۔ علی کی خاموشی اب ٹوٹ چکی تھی مگر اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میرے زخموں پر نمک پاش رہا تھا۔ میں نے جب چیخ کر اس سے سچ مانگا تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور میری طرف دیکھے بغیر کہنے لگا کہ عنایہ، میں تمہیں سچ بتانا چاہتا تھا مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ یہ عورت جسے تم دیکھ رہی ہو اس کا نام مائرہ ہے اور یہ میری پہلی بیوی ہے۔ میں نے مائرہ سے محبت کی تھی لیکن اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اس نے مجھ سے شادی صرف دولت کی خاطر کی تھی اور مہر میں اتنی بھاری رقم لکھوائی تھی کہ میں اسے ادا نہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ مائرہ نے مجھے مہر کے اس جال میں ایسا پھنسایا کہ نہ میں اسے طلاق دے سکتا تھا اور نہ اس کے ساتھ رہ سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر میں اسے طلاق دوں گا تو مجھے اسے کروڑوں روپے مہر کی رقم ادا کرنی پڑے گی جو میرے پاس نہیں تھی۔ علی نے جب یہ انکشاف کیا تو میرا دم گھٹنے لگا۔ اس نے مزید بتایا کہ عنایہ، میں نے تمہارے والد سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میں کنوارا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے سچ بتایا تو وہ کبھی بھی تم جیسی معصوم لڑکی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دے گی۔ میں نے مائرہ کو طلاق اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ وہ مہر کے پیسے ہڑپنا چاہتی تھی اور مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جو میرے گھر کے وارث بن سکے۔ اور پھر تم میری زندگی میں آئی، میں نے تمہارے ساتھ شادی کی تاکہ میں مائرہ کے اس جنگل سے نکل سکوں، مگر مائرہ کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں مکہ لے کر آؤں اور یہاں لا کر تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر دوں۔ علی کے لہجے میں اب ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ عنایہ، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے مکہ کے اس پاک سفر کو صرف اس لیے چنا کیونکہ یہاں مائرہ کے قریبی لوگ موجود تھے جو اسے اس کی مہر کی رقم سے دستبردار ہونے پر مجبور کر سکتے تھے۔ میں نے تمہاری زندگی داؤ پر لگا دی صرف اس لیے کہ میں اس عورت سے چھٹکارا پا سکوں۔ علی نے اعتراف کیا اس نے مائرہ کو طلاق ابھی تک نہیں دی تھی اور اس کی یہی خاموشی میری بربادی کا سبب بنی۔ میں نے علی کی طرف دیکھا اور میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم یہاں عبادت کرنے آئیں گے مگر یہاں تو سودے بازی ہو رہی تھی۔ علی نے روتے ہوئے کہا، عنایہ، میں مائرہ کے مہر کی رقم ادا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا جھوٹ بولا۔ تمہارے باپ سے، تمہاری عزت سے اور تمہاری محبت سے میں نے صرف اپنی آزادی کی قیمت تمہاری زندگی سے چکانے کی کوشش کی۔ میں ساکت کھڑی تھی اور میرے کانوں میں مائرہ کی وہ ہنسی گونج رہی تھی جس نے مجھے بتایا تھا کہ علی کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ اب حقیقت میرے سامنے تھی کہ میں ایک ایسی شادی کے بندھن میں تھی جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی تھی۔ علی کا اعتراف مکمل ہو چکا تھا مگر میری زندگی کا وہ سکون جو میں نے حرم کی مرمر پر تلاش کرنا تھا وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ علی نے مائرہ کے مہر کی رقم بچانے کے لیے میری زندگی کا مہر لوٹا دیا تھا اور اب میں اس محل نما قید خانے میں کھڑی اپنی تقدیر پر ماتم کر رہی تھی کہ کس طرح ایک انسان اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دوسرے کی عاقبت برباد کر دیتا ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ آنسو میرے لیے نہیں بلکہ اپنی اس ناکام چال پر تھے جو الٹی پڑ چکی تھی۔
مائرہ نے قہقہ لگایا اور بولی کہ دیکھ لیے تم نے اپنا وہ وفادار شوہر جس کے لیے تم نے اپنی جان جوکھوں پر ڈالی، یہ تو تمہیں یہاں ایک مورے کے طور پر لایا تھا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ مکہ کی وہ مقدس فضا مجھے ماتم کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ علی جس نے میرے باپ کو یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے ملکہ بنا کر رکھے گا، اس نے مجھے ایک باندی سے بھی بدتر بنا کر اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میری روح زخم زخم تھی، میرا ایمان لرز رہا تھا کہ یا اللہ، میں نے تو تیرے گھر آنے کی تمنا کی تھی، کیا میری تڑپ کا یہی صلہ تھا؟ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے بچایا نہیں بلکہ مجھے اس منافق انسان کی حقیقت بھی دکھا دی جو میرے ساتھ عمر بھر کا سفر کرنے والا تھا۔ علی مسلسل معافیا مانگ رہا تھا، کرایہ میں مجبور تھا، میں پھنس گیا تھا۔ مائرہ کے بھائی بہت بااثر تھے، انہوں نے مجھے مکہ آنے پر مجبور کیا تھا، مگر میرے لیے یہ سب اب بے معنی تھا۔ میرا وہ شوہر جو مجھ سے وفا کا وعدہ لیتا تھا، وہ خود بے وفائی کی آخری حدیں پار کر چکا تھا۔ اس نے اپنی پہلی شادی چھپائی، اپنی پہلی بیوی کے مظالم چھپائے اور مجھے ان کے سامنے ایک ڈھال بنا کر کھڑا کر دیا تاکہ وہ خود محفوظ ہو سکے۔ میں نے وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنے رب سے فریاد کی کہ اے میرے مولا، مجھے اس ذلت سے نکال لے۔ میرا پاسپورٹ، میری پہچان اور میرا وقار سب اس شخص کے جھوٹ کی نظر ہو چکے تھے۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی، بلکہ سوال یہ تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ کیسے جیوں گی جس نے میرے خوابوں کا خون کیا تھا۔ علی کا یہ جرم ناقابل معافی تھا۔ اس نے صرف مجھ سے نہیں بلکہ اس مقدس زمین کی حرمت سے بھی مذاق کیا تھا، جہاں جھوٹ بولنا بھی گناہ عظیم ہے۔ میں نے علی کی طرف آخری بار دیکھا اور میرا دل کرا اٹھا۔ اس کے چہرے پر پڑا شرافت کا نقاب اتر چکا تھا اور اب وہاں صرف ایک بزدل انسان کھڑا تھا جو اپنی غلطیوں کا بوجھ ایک عورت کے کندھوں پر ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن علی نے جب میری آنکھوں میں چھلکتے وہ آنسو دیکھے جن میں محبت کی جگہ شدید نفرت اور حقارت نے لے لی تھی، تو شاید اس کے مردہ ضمیر کو قدرت نے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ عمائرہ اور اس کے گھر والے جو چند لمحے پہلے اپنی شیطانی جیت پر کہکے لگا رہے تھے، اب ان کے چہرے اس وقت دیکھنے والے تھے جب علی اچانک ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مائرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، وہ آنکھیں جو اب تک بزدلی سے جھکی ہوئی تھی، اب ان میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ علی نے گردار آواز میں کہا، بس مائرہ، بہت ہو گیا یہ تمہارا گھنونا اور غلیظ کھیل۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی، میری بیوی کو نقصان پہنچا کر مجھے اپنے قدموں میں جھکا لو گی؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بزدل تھا، میں نے سچ چھپایا، میں نے عنایہ اور اس کے خاندان سے فریب کی، لیکن میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ اپنی عزت اور اپنی شریک حیات کا سودا تم جیسی عورت سے کروں۔ علی کی اس آواز میں وہ للکار تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مائرہ بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ علی نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور ایک ریکارڈنگ پلے کر دی۔ حال میں مائرہ کی اپنی آواز گونجی جس میں وہ مجھے اغوا کرنے اور علی کو مہر معاف کرنے کے لیے بلیک میل کر رہی تھی۔ علی کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹدار تھا۔ سن لیا تم نے؟ اس ریکارڈنگ میں تمہارے ایک ایک جرم کا اعتراف موجود ہے مائرہ۔ اگر تم نے اسی لمحے عنایہ کا پاسپورٹ اور اس کا بیگ اور اس کی ایک ایک چیز عزت کے ساتھ واپس نہ کی اور اس معصوم سے معافی نہ مانگی تو یاد رکھنا باہر پولیس کھڑی ہے۔ مکہ کی پولیس تمہیں ایسی عبرتناک سزا دے گی کہ تم اپنی جائیداد تو کیا اپنی سانسوں کی آزادی کے لیے بھی تڑپو گی۔ علی کی اس دھمکی نے مائرہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ عورت جو اب تک فرعون بنی ہوئی تھی، اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ وہ علی جسے وہ کمزور سمجھ رہی تھی آج اپنی بیوی کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا چکا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے میرا بیگ اور پاسپورٹ علی کی طرف پھینکا اور پیر پٹکتے ہوئے ہارتی ہوئی دشمن کی طرح دوسرے کمرے میں جا چھپی۔ علی نے میرا بیگ اٹھایا اور میرا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھاما جیسے وہ مجھے دوبارہ کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے اس منحوس محل سے باہر لے آیا۔ جیسے ہی ہم اس قید خانے کی حدود سے نکل کر حرم کی پاک فضاؤں میں پہنچے، میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ مکہ کی وہ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کے آنسو کو چھو رہی تھی، مگر میرے سینے میں لگی آگ کو بجھانا کسی انسان کے بس میں نہ تھا۔ میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر اس قید خانے کو دیکھ رہی تھی جہاں میری محبت کا خون ہوا تھا۔ ہم ہوٹل پہنچے۔ علی نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا، وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح میرے قدموں میں آ گرا۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا، اس کی ہچکیاں ہوٹل کے در و دیوار کو لرزا رہی تھی۔ اس نے میرے پاؤں اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور روتے ہوئے بولا، عنایہ مجھے معاف کر دو، میں نے اس پاک زمین کی حرمت کا پاس نہیں رکھا، میں نے تم سے جھوٹ بولا، میں نے تمہارے اس پاکیزہ بھروسے کا قتل کیا جس پر تم نے اپنی پوری زندگی کی عمارت کھڑی کی تھی۔ میں صرف اس مائرہ کے جہنم سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں کبھی پتہ نہیں چلنے دوں گا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ عنایہ میں جائیداد، پیسہ، سب کچھ مائرہ کے منہ پر مار کر آ گیا۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے۔ علی کی ندامت اس کے ایک ایک آنسو سے چھلک رہی تھی۔ وہ جو جائیداد کی خاطر چپ تھا، آج اسی جائیداد کو لات مار چکا تھا۔ میرا دل صدمے سے چھلنی تھا، مگر اس کی تڑپ دیکھ کر روح پہ سج گئی۔ اگلی صبح جب فجر کی اذان مکہ کی فضاؤں میں گونجی، ہم دونوں کعبہ شریف کے سامنے کھڑے تھے۔
مکہ کی وہ صبح میری زندگی کی نئی شروعات تھی۔ فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے معطر تھی اور میرا دل اللہ کے گھر میں سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ علی نے غلاف کعبہ تھام کر ایسی گریہ ازاری کی کہ وہاں موجود لوگ بھی رونے لگے۔ اس نے اللہ سے اور مجھ سے ایسی سچی توبہ کی جس میں کوئی بناوٹ نہ تھی۔ میں نے کعبہ کی سیاپوشی کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ اگر میرا رب اتنے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے تو میں ایک معمولی انسان ہو کر اپنے شوہر کو معاف نہ کرنے والی کون ہوتی ہوں۔ علی نے اسی وقت میرے ابا کو کال ملائی اور رو رو کر انہیں سچ بتا دیا۔ ابا جی، میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، مجھے جو سزا دینی ہے دے، لیکن مجھے معاف کر دے۔ ابا پہلے تو صدمے سے خاموش ہو گئے۔ ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ ان کا چنا ہوا داماد پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر جب انہوں نے علی کی آواز میں وہ سچی ندامت سنی تو ان کی پدری ممتا جاگ اٹھی اور انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد کا سفر ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا سفر تھا۔ علی نے مائرہ کو طلاق دے کر اس باغ کو جڑ سے کاٹ پھینکا۔ اس نے اپنی آزادی کی قیمت مہر کی بھاری رقم نہیں بلکہ اپنی جھوٹی انا کی قربانی دے کر حاصل کی۔ ہم نے اپنا حج ایسی پاکیزگی اور آنسوں کے ساتھ مکمل کیا کہ گویا ہمارے پچھلے تمام گناہ دھل گئے ہوں۔ جب ہم پاکستان واپس آئے تو علی وہ پہلے والا علی نہیں تھا، اب وہ میرا سچا ہم سفر اور میرا سب سے بڑا محافظ تھا۔ وہ شخص جو پہلے بزدلی کی چادر اوڑے ہوئے تھا اب سچائی کا علمبردار بن چکا تھا۔ مائرہ اپنے حسد اور تنہائی کی آگ میں جلتی رہ گئی۔ اس کا وہ غرور، وہ جائیداد جس کے لیے اس نے علی کو قید کیا تھا، اب اس کے لیے وبال جان بن چکے تھے، جبکہ ہمیں سچائی اور توبہ نے ایک ایسے اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا جس کی بنیاد اب جھوٹ پر نہیں بلکہ خالص محبت پر تھی۔ میں نے اس سفر سے یہ سیکھا کہ اللہ کے گھر میں کوئی آنسو ضائع نہیں جاتا۔ وہ آپ کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ضرور ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ آپ کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو سکے اور آپ کندن بن کر نکلے۔ آج جب میں مکہ کے ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں، لیکن اب ان میں غم نہیں بلکہ اس رب کا شکر ہے جس نے میری اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ سچائی کے نور سے آباد کر دیا۔ وہ رب جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے اور جو ہر اندھیری رات کے بعد اجالا لاتا ہے۔